آپی کتنے دن ہو گئے ہم تمام بہنیں آپس میں ملے ہی نہیں. کیوں نہ کل کی چھٹی میں ہم گیٹ ٹوگیدر رکھیں اور تمام لوگوں کو دعوت دیں. ارے واہ کیوں نہیں، وہ تو بہت اچھا آئیڈیا ہے. تم چھوٹی ہو لیکن باتیں بڑی اچھی کرتی ہو. اسی طرح ہم رشتہ داری بھی نبھا لیں گے. ٹھیک ہے آپی، میں سبھی بہنوں کو فون کر دوں گی اور مجھے پوری امید ہے کہ کوئی بھی آنے کے لیے منع نہیں کریں گی. ہاں مجھے بھی. ٹھیک ہے دیدی، میں فون کر کر آتی ہوں. ہاں ٹھیک ہے. لگتا ہے یہ لوگ آ گئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت؟ الحمدللہ. بیٹھیے. ثانیہ کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی. آپ بیٹھیے، دیدی اندر ہے. میں دیدی کو بلا کر لاتی ہوں اور ساتھ میں پانی بھی لاتی ہوں. ہاں جلدی لاؤ، مجھے بہت پیاس لگی ہے. ہاں ہاں ابھی لائی. وعلیکم السلام. خیریت؟ کتنے دن بعد ملے ہم لوگ. مجھے تو یقین ہی نہ ہو رہا کہ آپ لوگ آئے. ہاں ہمیں بھی بہت خوشی ہو رہی ہے. ارے یہ سمیہ کہاں ہے؟ پانی لا رہی ہے یا کنواں کھود رہی ہے؟ ارے نہیں، میں بھی بلاتی ہوں. سمیہ رحیم النساء نہیں آئی، کافی دیر ہو گئی. ہاں اس لیے مجلس میں خاموشی ہے، ورنہ رحیم النساء کی باتیں کیا کہیں. ہاں بالکل. اپنی صحت کا خیال نہیں رکھ رہی ہو کیا؟ کتنی دبلی ہو گئی ہو. پوری کھانے پینے پر دھیان ہی نہیں دیتی، سارا دن پڑھائی کرتی رہتی ہے. ارے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. خالہ کہاں ہے؟ وہ باہر گئی ہوئی ہے. وعلیکم السلام. اتنی دیر کیوں کر دی اور دو سلام کیوں؟ مجلس میں ایک سلام سب کے لیے کافی ہوتا ہے نا. ہاں مجھے پتا ہے دیدی، ایک سلام تو میرا آپ سب کو ہے اور ایک خاص آپ کی سہیلی آمنہ کی طرف سے. آتے ہوئے اسی کے یہاں گئی تھی، سوچا اسے بھی ساتھ لے آؤ. پھر وہ آئی کیوں نہیں؟ سب خیریت تو ہے؟ ہاں آپ کو تو پتہ ہے نا، وہ کہیں آتی جاتی نہیں اور نہ کسی سے بات کرتی ہے. وہی پہلے کی جیسی، کبھی سلام نہ پہل نہ کلام. آپ کے پڑوس میں جو خالد انکل رہتے تھے، ان کے گھر پر لاک ہے کیا؟ وہ ان کے بیٹوں کے پاس گئے ہیں؟ ارے تمہیں نہیں پتا؟ ان کا تو 1 مہینے پہلے ہی انتقال ہو چکا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ارے ہاں، ان کے بیٹے باہر رہتے تھے نا؟ ہاں بیچارے بڑے بیمار رہتے تھے اور کوئی اولاد بھی ان کی خدمت نہیں کرتی تھی، یہیں چھوڑ گئے تھے انہوں. لوگ آج اسلامی کا کتنا بڑا اجر و ثواب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی ناک خاک آلود ہو. یہ بات آپ نے 3 مرتبہ فرمایا. پھر لوگوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول کون ذلیل ہو؟ تو آپ نے فرمایا، وہ شخص جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا ہو، ان دونوں میں سے کسی ایک کو یا پھر دونوں کو، پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا ہو. ہائے افسوس ہماری حالت زال پر. ہم نے ہمارے والدین کی ایسی قدر ہی نہیں کی جیسا ہمارا ان پر حق تھا. نوری، مسکان، گھر میں سب کیسے ہیں؟ الحمدللہ سب خیریت سے. اور وہ میری کزن عائشہ ہے نا، وہ تمہیں بہت یاد کرتی رہتی. میں بھی آؤں گی کبھی ملنے انشاءاللہ. اور رحیم النساء، سب گھر میں سب کیسا چل رہا ہے؟ ہاں الحمدللہ سب خیریت سے. اور تمہارے رشتہ دار وغیرہ؟ ہاں سب ٹھیک ہے. کچھ رشتہ دار ہیں جو ہماری خیریت ہی نہیں لیتے، تو میں سوچ چکی ہوں کہ ان سے حق تعلق کر دوں. ارے یہ تو غلط بات ہے. تمہیں اس حدیث کا علم بھی ہے؟ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کچھ رشتہ دار ہیں جن کے میں حقوق ادا کرتا ہوں اور وہ
میرے حقوق ادا نہیں کرتے، جن کے ساتھ میں حسن سلوک سے پیش آتا ہوں اور وہ میرے ساتھ بدسلوکی سے پیش آتے ہیں، ہر وہ متباری سے پیش آتا ہوں اور وہ میرے ساتھ جہالت برستے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو ایسا ہی ہے جیسا تو کہتا ہے، گویا کہ ان کے چہروں پر تو سیاہ پہن رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے مقابلہ تیری مدد کرے گا جب تک کہ تو اسی حالت میں قیام رہے گا۔ ہاں میں ان سے سلام کلام تو کر لوں گی، لیکن میں ان کی کبھی مدد نہیں کروں گی۔ ارے یہ تو غلط بات ہے، تمہیں دگنا اجر نہیں چاہیے؟ دگنا اجر ہو کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غریبوں کو دینے والا صدقہ صرف صدقہ ہے، لیکن رشتہ داروں کو دینے والے صدقے میں دو چیزیں، پہلی صدقہ دینا اور دوسرا رشتہ داری نبھانا۔ اچھا ہوا دیدی آپ نے مجھے بتا دیا، ورنہ میں کیا کر گزرتی۔ دیدی ہمارے پڑوس کے چاچی کی طبیعت بہت ناساز ہے۔ آپ کو کیسا پتا؟ میں ابھی کچن کی طرف گئی تھی تو وہاں سے بہت آوازیں آ رہی تھی، اسی لیے میں نے فون کر پوچھ لیا۔ اور میں سوچ رہی تھی کیوں نہ ہم سب مل کر ملنے جائیں انہیں۔ کیوں نہیں، ہم ضرور جائیں گے۔ آپ لوگ جائیں، میں تو انہیں پہچانتی بھی نہیں۔ ارے رحیم النساء کتنی بار کہا ہے دین کی تعلیم حاصل کیا کرو، اس میں جان پہچان والی کیا بات ہے؟ اس کا تو بڑا اجر و ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی مریض کی عیادت کرتا ہے وہ جنت کے تازہ پھولوں کو چننے میں مصروف ہوتا ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مریض کی عیادت کی یا کسی دینی بھائی کی ملاقات کی تو ایک منادی کرنے والا اس کو ندا دیتا ہے تو اچھا ہو گیا، تیرا چلنا اچھا ہو گیا، تو نے اپنی جگہ جنت میں بنا لیا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی مریضوں کی عیادت کرتا ہے وہ واپس آنے تک اللہ کی رحمت میں رہتا ہے، اور جب وہ مریض کے پاس بیٹھ جاتا ہے تو اللہ کی رحمت میں ڈوب جاتا ہے۔ اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم مریضوں کی عیادت کریں۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑوسیوں کے حقوق کے تعلق سے اتنی تاکید کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گمان کرنے لگے کہ کہیں پڑوسیوں کو بھی وراثت میں حصہ دینا پڑے گا، اسی لیے ہمیں پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے چاہیے۔ مجھے پڑوسی کے حقوق سے ایک حدیث یاد آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص گیا اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت ہے جو اللہ کی عبادت بہت کرتی ہے لیکن اپنے پڑوسی کے ساتھ جھگڑتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنم میں جائے گی۔ اس شخص نے پھر کہا ایک عورت ہے جو اللہ کی عبادت کم کرتی ہے لیکن اپنے پڑوسی کے ساتھ جھگڑتی نہیں اور صدقہ دیتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت میں جائے گی۔ الحمدللہ آج ہم نے کتنی اچھی باتیں سیکھی، پھر جب بھی ملیں گے ایسے ہی باتیں کیا کریں گے انشاءاللہ۔ ارے ہاں، لوگ تو جب مجلس میں بیٹھتے ہیں تب زیادہ تر اپنا وقت غیبتوں میں ضائع کرتے ہیں۔ اللہ کے فضل سے ہم نے اپنے وقت کتنی اچھی باتوں میں صرف کیا ہے۔ چلو مجلس کفارے کی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ مجلس کے کفارے کی دعا ہوتی؟ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، جب بھی کسی مجلس سے اٹھنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیا کرتے تھے، اور اسی طرح یہ ہماری گناہوں کی معافی کا بھی ذریعہ بن جاتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ چلو چاچی کا حال چال پوچھ کر آتے ہیں۔